الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میں اور آپ ذی الحجۃ الحرام کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے. اسلام کی خوبیوں کو آپ دیکھیں کہ اس کا جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلے 10 دن بڑے بابرکت، محرم کا پہلا عشرہ. جب سال ختم ہوتا ہے تو اس آخری مہینے کے 10 دن بھی بڑے بابرکت، اور بیچ میں رمضان کا مہینہ ہے پورا کا پورا بابرکت، اور آخری عشرہ تو اور بھی زیادہ قیمت والا. اس لیے اس نعمت اسلام کے اوپر ہم حق جل وعلا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اسلام. ایک سسٹم ہے میرے بھائی. اسلام الگ مذہب نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے سائنس بھی ہے، ریزن بھی ہے، دلیل بھی ہے. اس میں بندے کا دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. کاش کہ ہم اسلام کی خوبی کو جانتے، سمجھتے اور کوشش کرتے. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے آج. کل چاند ہو گیا نیوزی لینڈ کے اندر، انڈیا کے اندر بھی دیکھا گیا. کتنا مبارک عشرہ ہے میرے بھائیوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر مختلف فضائل بیان کی کہ اس عشرے کو کیسے گزارا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں اس کا اتنا ماحول نہیں ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہو. حج کے لیے جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس عشرے اور محرم کے عشرے کے اندر باقاعدہ روزے رکھے جاتے ہیں، افطار کا انتظام ہوتا ہے. اور کتنی خوبی کی بات ہے کہ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے، نماز، روزے، زکات، اور سال پورا ہوئے حج. علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں، ان عبادتوں میں کبھی اللہ تعالیٰ کی حاکمانہ شان معلوم ہوتی ہے، تو کہیں محبوبیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حاکم ہوتا ہے کہ چلو سر جھکاؤ، کتنا پیسہ نکالو، حاکم آرڈر کرتا ہے۔ نماز کے اندر بندہ خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے سامنے گر پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی شان حاکمیت کا ظہور ہے۔ بندہ کما کے لاتا ہے اور سال ختم ہوا کا اس میں سے 2.5% نکالا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور شان محبوبیت جو عاشقانہ ایک معاملہ ہے، آدمی اس میں کیا کر نہیں کرتا۔ جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو محبوب کے پانے کے لیے کھانا پینا سب چھوڑتا ہے۔ تو روزوں کے اندر ایک شان محبوبیت ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا کے خاطر بندہ کھانا پینا بیوی سب چھوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اعتکاف کی شکل میں گھر بھی چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھتا ہے تو کہا وطن بھی چھوڑ دیتا ہوں خدا کے لیے، اور اللہ کے گھر سے چلا جاتا ہے مکہ المکرمہ، اور وہاں جا کے بھی کبھی کھلے سر گھوم رہا ہے، تو کبھی سلے ہوئے کپڑے نکال کے بغیر جوتے کے چل رہا ہے، کبھی گھومتا ہے ادھر ادھر تو کبھی دوڑتا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں دوڑتا ہے، تو بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے، جیسے عاشق اپنے معشوق کے در کا بیچ کا چکر کاٹ رہا ہو۔ تو کہیں عرفات میں گھوم رہا ہے، مزدلفہ میں، مینا میں، اور بالآخر اللہ کے لیے ایک جانور ذبح کر دیتا ہے اور سر منڈوا دیتا ہے۔ یہ سب عاشقانہ۔ حج کا سفر تو عاشقانہ ہے، فضائل اعمال پڑھو، کتاب الحج کو، فضائل حج کے بارے میں ہے، اس کو دیکھو۔ تو سال ختم ہوتا ہے، محبوب کو چاہیے کہ سال ختم ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی اندر فنا کر دے کہ تیری رضا میری رضا ہے، تیری چاہت میری چاہت ہوگی، تیرا جو حکم ہوگا اس پہ میں چلوں گا۔ میرے بھائیوں، واقعات مذہب اسلام ایک منظم مذہب ہے، ایک سسٹم والا مذہب ہے۔ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے آدمی پکڑ لے اور چلنے والا بن جاوے تو صحیح انسان بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں انسان بہت دکھتے ہیں لیکن حقیقی انسان بہت کم نظر آتا ہے، جس کو انسانیت کہتے ہیں، مروت کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر فریضہ حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آخر اس عشرے کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں دے دی ہے؟ اس میں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے سارے دنوں میں عرفے کے دن کو فضیلت دے دی ہے، اور عشروں کے اندر عشرے ذی الحجہ کو فضیلت دے دی ہے؟ ابن ملک کے حوالے سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات مرقات کے اندر لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے دن ہے۔ حاجی جب جائے گا تو 8ویں میں مینا، 9ویں میں عرفات، شام کو مزدلفہ، پھر مینا، پھر بیت اللہ، یہ اعمال کرے گا 5 دن، ایام حج کہلاتے۔ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے دن ہے۔ ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے کو فضیلت دی گئی سارے مہینوں میں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا بیوی کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جایا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا وقت قیمتی اتنا نیک عمل بھی قیمتی۔ دیکھو، جزا کی قیمت بڑھتی ہے تو عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وقت قیمتی ہوتا ہے تو عمل بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ تو کچھ راتوں کو فضیلت دے دی،
تو کچھ دنوں کو فضیلت دے. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو جب بھی دیکھو رمضان آئے گا تو کہا آخری اشرا بہت افضل ہے، محرم آئے گا تو کہیں گے محرم بہت افضل. تو بھائی ہم افضل سمجھیں کس کو؟ شب قدر آتی ہے تو کہتے شب قدر بہت افضل ہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے یا یہ 10 دن افضل ہے. بعض حضرات نے تو ان 10 دنوں کو افضل کہہ دیا، اس کی دلیل میں بتلاتا ہوں روایت. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے روزے کی وجہ سے اور شب قدر کی وجہ سے. لیکن تفصیل سمجھیے، فیصلہ کیا ہے؟ راتوں میں دیکھنے جاؤ تو شب قدر افضل، اور دنوں میں دیکھنے جاؤ تو عرفے کا دن افضل. 9 ذی الحجہ ہمارے حساب سے آنے والا کل نہیں، بعد والا جو سیٹرڈے آئے گا وہ سیٹرڈے، وہ عرفے کا دن کہلائے. تو علماء کرام نے یہ کہا کہ رمضان کی راتیں جو آخری 10 دن کی ہے وہ افضل ہے شب قدر کی وجہ سے، اور ذی الحج کے 10 دن افضل ہے عرفے کے دن کی وجہ سے. دن اور رات کا فرق کر دیا. اب دیکھیے حدیث کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. عشر ذی الحجہ کے اندر جو عمل کیا جائے اس سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. نیک عمل جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کوئی نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے ہم جائیں، جہاد کے لیے جائیں تب بھی؟ ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ. ہاں نہیں وہ بھی. ہاں ایک بات الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وہ آدمی جو کہ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ نکلا اللہ کے راستے میں اور کسی چیز کو واپس لے کر نہیں آیا، اللہ کو قبول ہو گیا، شہید ہو گئے. کہا یہ عمل افضل ہو سکتا ہے. باقی ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے، اس وجہ سے کیا فضیلت ہے ان دنوں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشر ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو سب سے پیاری، اتنی پیاری اور اتنی اس کی فضیلت ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر. ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی روایت. اب سوچئے اتنے عشر ذی الحجہ ہمارے چلے گئے، اتنی بڑی فضیلت کہ 1 روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. عرفے کا تو عرفے کی الگ فضیلت آئے گی جو آئندہ میں بیان کروں گا، اس لیے کہ سیٹرڈے کا آئندہ سیٹرڈے عرفے کا بھی. آج پہلی تاریخ ہے، 8 تاریخ تک 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. اب سوچیے اتنی زیادہ فضیلت. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ 4-5 ہی روزے رکھ لے
تو کتنے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. اگر ان راتوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھے عشاء اور فجر تو پوری رات کا ثواب، اور وہ بھی شب قدر کا ثواب. اتنی زیادہ فضیلت کیا کمی ہے اللہ کی؟ کوئی کمی نہیں. یہ تو پوری دنیا کا دستور ہے کہ جب آدمی اپنا بزنس ختم کرتا ہے تو آخر کے اندر سب سامان ایسے ہی دے دیتا ہوں، سستے میں بیچ دیتا ہے. تو سال ختم ہو رہا ہے اسلام اور یہ آخری مہینہ ہے، اور پھر اللہ کے بندے جو اللہ کو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا اور پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی لاج رکھتا ہے، اور ان کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی قربانی کا دن دے دیا. تو میرے بھائیوں، یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے آج اس کا پہلا دن ہے، بڑے بابرکت ایام ہے. 9 دن تک کے روزے رکھو، 10ویں دن عید ہے. آج تو چلا گیا، لیکن ان دنوں میں جتنا ہو سکے روزہ رکھیا، جتنا ہو سکے صدقہ نکالو، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم اس سیٹرڈے کے بعد والے سیٹرڈے جو یوم عرفہ ہے وہ تو رکھ ہی لے آدمی، کیونکہ اس میں تو آنے والے سال کے گناہ اور گزرے سال کے گناہ، 2 سال کے گناہ معاف. اور جس کو زیادہ جینا کا شوق ہو آئندہ سال تک، اس کو تو رکھنا ہی صحیح اور نہیں چاہتا. ہر ایک چاہتا ہے کہ آئندہ سال زندہ رہے. تو بعض علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ گویا کہ اس کے روزہ رکھنے میں گارنٹی ہے کہ 1 سال اور جیے گا یہ، اس لیے ہر سال عرفے کے دن کی تلاش میں رہے آدمی. خیر، تو فضائل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی. ایک کتاب حدیث کے المتجر الرابح، علامہ دمیاطی کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت امام اوزاعی نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بنو مخزوم کے ایک آدمی نے مجھے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ غزوے میں گیا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے گیا ہے، کہ ایسا جنگ کرنے گیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو چوکیداری کرتا ہے. ہمارے جماعت کے ساتھی جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی چوکیداری کا ثواب کتنا ہے. تو جو ان دنوں میں روزہ رکھے گا اس کو اتنا ثواب. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ یقتسم امرؤ بشہادتی وَيَحْرُسُ لَيْلَهَا، راتوں کو چوکیداری جو کرتا ہے اس کا ثواب دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ آدمی جو شہادت کے ساتھ خاص ہو گیا، جو شہید ہو گیا، وہ الگ ہے، اس کا مقام کچھ اور ہو جائے گا. لیکن جو اتنا ہے ان راتوں میں عبادت کرنے والا، یا یہ کہ ان دنوں میں عمل کرنے والا، اتنا زیادہ ثواب کا مستحق ہے. دیکھو، رمضان کے اندر روزے رکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ تو فرض ہے. جس کو توفیق دے نے خدا، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ان کے لیے یہ دن بھی مشکل ہے. ان کے لیے ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے. میاں بیوی میں اگر تال میل ہو نے اچھا، تو بیوی کہے کہ یہ میں تو رکھوں گی، اب شوہر چاہے میں کہاں جاؤں گی، اب مجھے بھی رکھنا ہی پڑے گا. یا خود میں شوق اتنا ہے کہ نہیں مجھے تو رکھنا ہے، تمہیں نہ رکھنا ہو تو تم مت رکھو، تو وہ سوچے گی کہ میں اٹھوں اور کام کروں کہ میں کیوں نہ رکھوں. گھر کا ماحول کس سے بنے گا؟ نفل روزوں کی عادت ڈالو. ہاں، ایسی نیکیاں کرو جو کسی کو معلوم نہ ہو، اللہ ہی کو پتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا آپ نے کہ علیکم بصیام ایام العشر، عشر ذی الحجہ کے روزوں کو اپنے اوپر لازم سمجھو. وَإِكْثَارَ الدُّعَاء، اور دعائیں زیادہ کرو. وَالْإِسْتِغْفَارَ، اللہ سے معافی خوب مانگو. وَالصَّدَقَةَ فِيهَا، اور اس میں صدقہ نکالنے کو بھی اپنے اوپر ضروری سمجھو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الویل لمن حرم ایام العشر، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو اس عشرے کی برکتوں سے محروم رہا۔ اور آگے فرمایا علیکم بصوم التاسع خاصۃ، نویں کا تو روزہ رکھنا بھولنا ہی مت، وہ تو خاص طور پہ رکھنا ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی خیرات اللہ کی طرف سے بھلائیاں ہوتی ہے کہ شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ حاجی اس دن اللہ کے دربار میں عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، عرفے کا بھی حاجی عرفات میں ہوتا ہے، وہ خاص ہی 9ویں ذی الحجہ کا ہے۔ اب چاہے ہمارا عرفہ اور ان کا عرفہ الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن آگے کا بھی رکھ لے آدمی، جمعہ کا بھی رکھ لے، سیٹرڈے کا بھی رکھ لے، تو اور سونے پہ سہاگا کہ وہ لوگ بھی عرفات میں ہو، ہمارا بھی روزہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن بڑی بھلائیاں بندوں کو نصیب کرتے۔ روایات کے اندر بلکہ واقعات کی دنیا میں ہم دیکھنے جاتے ہیں تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے قبرستان میں گھوم رہا، چکر کاٹ رہا، ایک رات جو عشرے ذی الحجہ کی رات تھی، میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے روشنی نکل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اٹھ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے۔ میں اس کی طرف چلا اور سوچتے ہوئے تھوڑی دیر رکا کہ آخر یہاں کیوں روشنی آ رہی ہے، تو ایک بلند آواز سے کہنے والا کہتا ہے یا سفیان علیک بصیام عشر ذی الحجہ، اپنے اوپر ذی الحجہ کے عشرے کے روزے لازم کر دو، یوتا لک فی القبر نور مثلہ، تمہیں بھی اپنی قبر میں ایسی روشنی دی جائے گی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، ہاں، اور وہ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ بصرہ کے قبرستان میں ایسی روشنی دیکھی، بھائی کون نہیں چاہتا، ہمیں تو یہی ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہوگا کیا، وہ اندھیری کوٹری ایک جگہ، اکیلے پڑے ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، اور یہی ایک ٹائم ہے قبر کے اندر روشنی پیدا کرنے کا اور اپنی آخرت بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو نوازتا رہا، اسی لیے ان دنوں کو مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو چند گنے چنے دن، تھوڑے ہی دن کرنا ہے، پھر نارمل اپنے جو عمل یہ کرتے رہے، چند گنے چنے دن یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال میں آتا ہے کہ یہ عشرے ذی الحجہ میں مارکیٹ کی طرف جاتے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس طرح کی تکبیر کہتے تھے، اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرو ان دنوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی قیمتی عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، البحر العمیق ایک کتاب ہے عربی زبان کے اندر، مکہ مکرمہ کے ایک قاضی تھے جو حنفی تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک میں تھے، تبوک ایک جگہ ہے، وہاں غزوہ تبوک ہوا، ایک لڑائی ہوئی، اس کو تبوک کہتے، غزوہ تبوک۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، اس دن سورج اس طرح سے طلوع ہوا کہ جس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی تھی، چمک بھی روشنی بھی تھی لیکن ٹھنڈک تھی، ایسی روشنی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، سورج اس طرح سے طلوع ہوا وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہوا ہے، آج اس طرح سے سورج کیوں طلوع ہوا؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ آج معاویہ بن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا، معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ کا ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے ان کے جنازے کے لیے،
70,000 فرشتے آئے. حضور نے فرمایا کہ بھئی کیا بچا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ اتنے سارے فرشتے ان کے جنازے کے لیے آ گئے؟ تو فرمایا، جبریل امین نے عرض کیا، یہ اللہ کا بندہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. قل هو اللہ احد کی جو سورت ہے، آج کون مسلمان کا بچہ ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا؟ بدبخت ہی ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. نصیب کا پھوٹا ہوا ہی آدمی ہو سکتا ہے کہ ایک 2 لائن کی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بچہ جانتا ہے. کہا کہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہو جاتا تو یہ معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت کی سورت کو پڑھتے رہتے. حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اٹھا دیتا تاکہ آپ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیں. حضور نے فرمایا کہ بالکل. جبریل امین نے اپنی پانکھ کو ایسے پھیلایا اور اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی. یہ ہے عشر ذی الحجہ میرے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا. لیکن ہمارے اوقات دوسرے کاموں میں ضائع ہو جائے. ارے 355 دن کے اندر رمضان کا مہینہ اور یہ عشر ذی الحجہ، عشر محرم، جتنے قیمتی اوقات، اگر ہم اس کے لیے تھوڑی قربانی دیں اور اس کے اندر کچھ ایکسٹرا عبادتیں کر لیں، کچھ ایکسٹرا صدقات نکالیں، کچھ اللہ کی یاد میں تہجد میں کچھ گر گرائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ مبارک لمحات ہے. لمحات ایسے ٹائم ہے جس میں اللہ کی طرف سے کبھی کبھی ایسے فیصلے چلتے ہیں جس کو لگ گیا اس کا چانس لگ گیا ہے. دنیا کے اندر بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لکھے تو دیکھنا جو اچھے سستے میں مل جائے. آدمی ڈھونڈتا ہے اس طرح کی چیز. ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ وابنو مارے، یعنی شیر نے پکڑ لیا اور چھوڑ دیا ہو تو کہا یہ کسی کام کا نہیں، بیچ دو اس کو سستے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلتی رہتی ہے چلتی. اب جو بندہ ان اوقات کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑی خیر نصیب ہوگی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ 4 دن ایسے تھے یا 4 چیزیں ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے. ایک 10ویں محرم کا روزہ، صیام و عاشورہ. 10ویں محرم الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ. دوسرا العشر، عشر ذی الحجہ کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ، اور صبح میں 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ حضور کبھی چھوڑتے نہیں تھے. فجر کی 2 سنتیں، تمام سنتیں مؤکدہ نمازیں جتنی بھی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مؤکد نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اور اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھو تو اور زیادہ آپ کو اس کی فضیلت ملے گی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں اتنی مختصر پڑھتے تھے. ماں عائشہ فرماتی کہ مجھے تو ایسا لگتا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. حدیث میں آیا اتنی مختصر. اور یاد رکھو اللہ کے نبی کی کاپی میں اگر آپ نے مختصر پڑھی تو آپ کی لمبی پڑھی ہوئی کے مقابلے میں افضل ہے، کیونکہ وہاں تو کاپی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہاں تو اپنے حبیب کی کاپی چاہیے. جتنی نقل ہوگی حضور کی اور جتنا حضور کے عمل کے ساتھ میچ کھائے گا اتنا ہی زیادہ قابل قبول اور اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث ہو. تو میرے بھائیوں، یہ عشر ذی الحجہ یقیناً شروع ہو چکا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا، حضور نے روزہ رکھا، وہیں پر تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات پڑھنا یہ بھی منسوخ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
عظمت والا، سب سے زیادہ پیارا جو کوئی عمل ہے تو انہی دنوں میں عمل کرنا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ لہذا تم لوگ اس میں زیادہ تر اللہ اکبر کہو، زیادہ تر الحمدللہ کہو، اور زیادہ تر لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ یہ دن ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ وذکر اللہ کا لفظ ان دنوں کے لیے آیا کہ ان دنوں میں والفجر ولیال عشر، اس میں بھی علماء فرماتے کہ عشر ذی الحجہ مراد ہے، جہاں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مکہ المکرمہ کے اندر ہم 13 سال ساتھ رہے، تو بیت اللہ کا طواف ہمیشہ ساتھ ہی کرتے رہتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، ایوری ڈے فاسٹنگ، بس روزانہ روزہ۔ اور آپ کا جو دوست تھا وہ ایک دن روزہ رکھتا، ایک دن روزہ چھوڑتا تھا، ایک دن روزہ رکھتا، تو وہ کہتا رہتا تھا امام ابو یوسف کو کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا آپ کے روزوں کا، کیونکہ آپ کی تو عادت بن گئی۔ ایک آدمی کی عادت بھی بن جائے تو پھر تو تکلیف نہیں ہوگی، یہاں تو تکلیف ہے ثواب ہے۔ کہا دیکھو میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں۔ تو یہ آدمی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے کہ ایک مرتبہ طرطوس کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فکر ہوئی اس کو دفنانے کی، کفنانے کی، تو میں کفن اور یہ چیزیں لینے کے لیے شہر میں گیا۔ شہر سے جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ساری پبلک کھڑی ہے، اور ان کا جو کفن ہے وہ دنیا کا نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ایسا کفن۔ اس کفن کے اوپر لکھا ہے کہ ھذا جزاء من آثر رضا اللہ علی رضا نفسہ، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر ترجیح دیتا ہے، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دیتا ہے۔ ٹاؤن میں ہم آئے ہوئے اور اپنا کام ہے، ادھر سے اذان کی آواز گئی، کہا چلو رہنے دو ابھی کچھ نہیں، پہلے نماز بعد میں اپنا کام کرو۔ یہ ہے اللہ کی مرضی کو، اللہ کی رضامندی کو ترجیح دینا۔ ہوتا کیا ہے، ارے نماز تو گھر جا کے پڑھ لیتے، نماز تو وہاں بھی تو ہو جائے گی، ہے یہ اپنی چاہت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، رات کو نیند خوب آ رہی ہے، تہجد میں آنکھ کھلی، کہا اور سو لے، ابھی تو اذان کو بہت دیر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ چاہے نیند آ رہے میں رجوع کر کے تہجد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ اپنی چاہت کو مغلوب کر دیا اور خدا کی چاہت کو ہم نے اوپر کر دی۔ تو ان کے کفن کے اوپر لکھا تھا ھذا جزاء من آثر رضا اللہ علی رضا نفسہ، یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور آگے لکھا تھا اس کے اندر کہ من احب لقاءنا احببنا لقاءہ، او کما قال، کہ جو ہم سے ملنا پسند کرتا ہے ہم بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، تو ہم سے ملنا پسند کرتا ہے ہم بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ خیر ان کو دفن کر دیا۔ دفن کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے ساتھ ہے اور کچھ بوڑھے لوگ بھی اور دھندا بھی ہے۔ پوچھا کہ بھئی یہ ہے کون؟ کہا جو جوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بوڑھے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اور جو دوسرے بوڑھے جوان ہیں وہ حضرت عثمان اور حضرت علی۔ کہا کہ بھئی آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا کہ ذی الحج کے مہینے کے روزے اسی کو لازم پکڑو۔ امام ابو یوسف بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی کے بھی استاد ہوتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا، میں پابندی سے وہ روزے رکھتا۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر سال کے اندر کتنے دن آتے؟ اگر اتنے دنوں میں 40-50 دن ہم اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے تو 30 ہوتے ہی ہیں، اگر عشر ذی الحجہ ہے، محرم ہے، شوال کے 6 روزے ہیں،
اسی طرح کے روزے اگر ہم رکھیں، ہفتے میں ایک آدھ یا مہینے میں 3 والے کر لیں، کوئی مر نہیں جائے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ میں ضمانت اس کی لیتا ہوں کہ صحت بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عند اللہ بھی آپ کو اس کا اجر جزیل ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عشر ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے آلریڈی، اب ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ قدر کیسے کریں گے؟ اپنی زندگی کا رخ بدل دو۔ ہاں، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے قبول کیا، ان کی ہر ادا کے لیے لاکھوں انسان جا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ادا کو ان کی کاپی کروا رہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرو گے، اللہ کو یاد خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تو میرے بھائیوں، اللہ کسی کا اجر، کسی کے عمل کو بیکار نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ خیر، تو روایات بھری پڑی ہے ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں، ان دنوں کی عظمت کے لیے۔ اگر ہم اتنا ہی سوچ لو، ایک بات مجھے ابھی یاد آئی کہ 3 نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں بڑا انعام کیا۔ ایک انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا اور 40 دن وہاں رکے۔ 40 دن، دیکھو وہ گئے تو تھے لیکن اپنی مرضی سے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نبی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، لیکن اسی قرآن کی اس آیت کے پیچھے کیا ہے؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون تو میری نیابت کرنا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ ہارون تو میری نیابت کرنا۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی بات ایسی کر ڈالتا ہے جس سے ایک نبی کی تو عظمت ہو جاتی ہے، دوسرے نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، یقیناً یہاں قوم گمراہ ہو گئی، لیکن ہارون علیہ السلام بھی تو تھے وہاں۔ ہارون علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، اور ہارون علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ مانتے تھے، تو ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، ہارون اخلفنی فی قومی۔ اور جب وہاں سے تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، تو آپ نے ان کو پکڑا تھا ہارون علیہ السلام کو، کلا تأخذ بلیتی ولا برأسی، کہا یا میری داڑھی مت پکڑا۔ دیکھو نبیوں کی بھی داڑھی ہوتی تھی، ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی کا لا تأخذ بلیتی ولا برأسی، دیکھ بھائی میری داڑھی اور میرا سر مت پکڑ۔ خیر، ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلایا اور 30 دن کے بجائے 40 دن رکھا، وہ 10 دن یہ۔ ایک احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ کہ ان دنوں میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت سے نوازا، خلیل بنایا۔ یہ اور بھی ایک نبی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عشر ذی الحجہ رکھا ہے میرے بھائیوں، بڑی خوبیوں کا عشرہ ہے، بڑی خیر کا عشرہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، ہو سکے تو روزے رکھیں، ہو سکے تو ان دنوں کے اندر صدقات نکالے، خصوصاً اسی نیت سے کہ اس عشرے کے اندر نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، روزہ بھی رکھیں، جتنا رکھ سکتے ہیں، کم از کم آئندہ سیٹرڈے کا تو رکھنا ہی چاہیے جو عرفے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کی جو خیر ہے اور اس کے جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بہراور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔